میں بھی جب کم عمر تھا، چھوٹا بچہ تھا، میں نے اپنے باندرا میں، ممبئی میں باندرا اردو ہائی اسکول، یہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، کھیرواڑی اردو ہائی اسکول. مجھ کو بھی اسکول میں کلاس میں یہی سکھایا گیا کہ بچہ جو انسان ہے، انسان جو ہے وہ بندروں جیسی ایک مخلوق کی اولاد ہے. بندروں کے اور انسانوں کے انسیسٹر جو ہیں وہ سیم ہیں. انسان بھی پہلے بندر جیسی ایک مخلوق تھا اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایوالو ہوا اور پھر انسان بن گیا. یہ جو ایولیوشن کی تھیوری ہے، نظریہ ارتقاء، اگر کوئی اس کو عقیدہ بنا لے اپنا تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. کوئی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اور بندر ایک ہی نسل سے نکلے ہیں اور انسان پہلے کوئی اور مخلوق تھا اور ایوالو ہو کر کے وہ انسان بنا ہے، اگر کسی کو یہ عقیدہ اپنے عقیدے کا حصہ بنا لے تو وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. وہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم بندروں کی اولاد ہے تو ہم کو بھی اسکول میں ہی پڑھایا گیا، سب کو یاد ہوگا، ہماری ٹیکسٹ بک آج تک میری نظروں میں ہے وہ والا فوٹو کہ انسان پہلے بندروں کی طرح 4 پیر پہ چلتا تھا، پھر ہوتے ہوتے بڑا، پھر 2 پیروں پہ کھڑا ہو گیا. اسکول میں تو ہم یہی پڑھ کر کے آئے تھے. پھر جب مکتب میں آئے تو استاذ نے بتایا کہ بیٹا ہم بندروں کی مخلوق، ہم بندروں کی اولاد نہیں ہیں، ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں. ہم کسی اندھے بہرے ایولیوشن کے نتیجے میں دنیا میں وجود نہیں آئے، ہم ایک مشن کے تحت دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں. ہم دنیا میں نہیں، ہم جنت میں پیدا کیے گئے تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو دنیا میں اتارا تھا، ہم کو واپس اسی جنت میں جانا ہے. یہ کوئی اندھا بہرا ایولیوشن اور ایڈپشن کا قانون نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اتفاق سے انسان بن گئے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین تقویم پہ پیدا کیا ہے. یہ اتفاق سے یہ جسم وجود میں نہیں آیا ہے، ہاں یہ سروائیول آف فٹسٹ کا نتیجہ نہیں ہے. یہ حکم سروائیو کر کے انسان نہیں بنے، ہم کو تخلیق کیا گیا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ہم کو ڈیزائن کیا گیا ہے. الذی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. الذی خلق فسوى، اللہ ہے جس نے پیدا کیا، فسوى اور درست بنایا. یہ جو ہمارے جسم میں یہ ایک اتنا زبردست قسم کا توازن ہے، یہ توازن کسی سروائیول اور کسی ایولیوشن کے نتیجے میں نہیں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے ہم کو. قدر فہدى، اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے ہم کو ایسا. اللہ تعالیٰ ڈیزائنر ہے. یہ مکتب پہ پتا چلا نا جا کر کے. یہ مولوی صاحب جن کو دنیا بھر کے لوگ گالی دیتے ہیں اور جن کو دنیا کا کوئی مسئلہ ہو اس کا ذمہ دار بس علماء کو قرار دیا جاتا ہے، یہ مکتب کے بیچارے مولوی، یہ ان کا کام یہ نہیں ہے صرف کہ ہم کو قرآن پڑھنا سکھا دیتے ہیں. ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. ان مکاتب اور ان اساتذہ کی قدر کریے، یہ ہمارے بچوں کا ایمان بچانے والے لوگ ہیں. یہ مکتب، لوگ سمجھتے ہیں مکتب کا فائدہ یہ کہ بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے. ارے بھائی، قرآن پڑھنا پہلی پرائرٹی نہیں ہے دینی تعلیم میں. دینی تعلیم، مکاتب، مدارس، ان کی پہلی پرائرٹی ہے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا.